بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله الذي أوتي جامع الكلام وعلى آله وأصحابه الكرام الذين بلغوا الأحكام بفصيح الكلام. آج دروس البلاغہ میں ہمارا 46 نمبر سبق ہے، جس میں ہم چند اصطلاحات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، جس کا عنوان ہے الخاتمۃ فی اخراج الکلام علی خلاف مقتضی الظاہر، یعنی خاتمہ میں کلام کو مقتضائے ظاہر کے خلاف لانے کے سلسلے میں ہم پڑھیں گے، یعنی ظاہر کے تقاضے کے برخلاف کلام کرنا. چنانچہ فرماتے ہیں ایراد الکلام، کلام کو لانا، علی حسب ما تقدم من القواعد، یعنی سابقہ قواعد کے مطابق، سابق میں گزرے ہوئے قواعد کے مطابق کلام کو لانا. یسمى اخراج الکلام علی مقتضی الظاہر، تو اسے اخراج الکلام علی مقتضی الظاہر کہتے ہیں، یعنی ظاہر کے تقاضے کے مطابق کلام لانا. اب تک جتنے قواعد ہم پڑھ چکے ہیں، تو ان قواعد کے مطابق، ظاہر کے تقاضے کے مطابق کلام لانا، اسے کہتے ہیں اخراج الکلام علی مقتضی الظاہر. مثال کے طور پر باب اول میں ہم نے عذر بالخبر، خبر کے اقسام کے بارے میں ہم پڑھ چکے تھے کہ خبر جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں مخاطب کے اعتبار سے. اگر آپ کے سامنے موجود شخص جو ہے وہ خالی الذہن ہو، تو اس کے لیے خبر ابتدائی استعمال کریں گے جو کہ تاکید سے خالی ہوتا ہے. لیکن آپ کے سامنے موجود مخاطب جو ہے، اگر وہ متردد ہو، شک میں ہو، تو اس کے لیے خبر طلبی مؤکد استحسانی کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ کے سامنے مخاطب جو ہے وہ منکر ہو، تو اس کے لیے خبر انکاری مؤکد وجوبی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. یعنی مخاطب کے اعتبار سے کلام میں تاکید لایا جاتا ہے، اور یا جب اگر وہ خالی ذہن ہو تو پھر تاکید نہیں لایا جاتا. تو یہ ظاہر کے تقاضے کے مطابق کلام کو لایا جاتا ہے. یعنی ہم کہیں گے کہ جیسا ظاہر حال کا تقاضا تھا ویسے ہی اپنے کلام کو استعمال کیا گیا ہے. مگر کبھی کبھار بعض ایسے اعتبارات ہوتے ہیں جنہیں متکلم مناسب اور ملحوظ رکھنا چاہتا ہے، تو ایسے اوقات میں اور ایسے احوال میں وہ جو ہے ظاہر حال کے مقتضیات جو ہیں ان سے عدول اور اغراض کر لیتا ہے. یعنی کلام کو ظاہر کے تقاضوں کے خلاف
لایا جاتا ہے اور ظاہر کے تقاضوں کے مطابق کلاموں نہیں لایا جاتا. تو اس طرح عدول کرنے کو اخراج الکلامی علی خلاف مقتضی الظاہر کہتے ہیں. ہم فرماتے ہیں وقت تقتضی الاحوال، اور کبھی کبھار احوال جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے العدول، عدول کا، عن مقتضی الظاہر، ظاہر کے تقاضے کے خلاف. تو بھائی کبھی کبھار احوال جو ہیں وہ اس بات کا مقتضی ہوتے ہیں کہ کلام کو ظاہر کے تقاضے کے خلاف لایا جائے. وَيُورَدُ الْكَلَامُ عَلَى خِلَافِهِ فِي أَنْوَاعٍ مَخْصُوصَةٍ، اور کلام کو لایا جاتا ہے علی خلافہ، یعنی علی خلاف مقتضی الظاہر، ظاہر کے تقاضے کے خلاف، فی انواع مخصوصۃ، خاص انواع کی صورت میں، مخصوص قسموں میں. اب وہ مخصوص قسمیں جو ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. چنانچہ ان میں سے پہلا جو ہے منہا تنزیل العالم، اور اس میں سے ایک جو ہے وہ اتار دینا ہے عالم کو منزلت الجاہل، جاہل کے درجے میں. منہا تنزیل العالم بفائدۃ الخبر او لازمها، یعنی کبھی فائدۃ الخبر اور لازم فائدۃ الخبر کے عالم کو اتار دیا جاتا ہے منزلت الجاہل، جاہل کے درجے میں، بہا، اس پر، یعنی اس فائدۃ الخبر پر اور یا اس کے لازم پر. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لعدم جریہ علی موجب علمہ، کیونکہ اپنے علم کے تقاضے پر عمل نہیں کر رہا ہوتا ہے. لعدم جریہ، اس کے عمل نہ کرنے کی وجہ سے، علی موجب علمہ، اپنے علم کی موجب اور تقاضے پر. فیلقی الیہ الخبر، پس لائی جاتی ہے اس کے لیے ایسی خبر، کما یلقی الی الجاہل، جیسا کہ جاہل آدمی کے لیے، انجان آدمی کے لیے خبر لائی جاتی ہے. فقولک، جیسا تیرا یہ کہنا، لمن، اس شخص سے، یؤذی آباہ، جو اپنے باپ کو ستا رہا ہے، ھذا ابوک، یہ تیرا باپ ہے. تو بھائی یہاں تک اخراج الکلام علی خلاف مقتضی الظاہر، اس کی پچھلی نوع ہم نے پڑھی کہ بھائی فائدۃ الخبر اور لازم فائدۃ الخبر سے واقف کار کسی انسان کو ناواقف اور جاہل تصور کر لیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے علم کے موجب اور تقاضے پر عمل نہیں کر رہا ہے. تو ایسے علم سے کیا فائدہ؟ گویا ہم اسے جاہل اور ناواقف ہی کہیں گے، کیونکہ اگر واقعی عالم ہوتا تو ضرور اس علم کی موجب اور تقاضے پر عمل کرتا. چنانچہ ایسے شخص کے لیے ایسی ہی خبر لائی جائے گی جو کسی جاہل کے لیے لائی جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو اپنے باپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تو آپ اسے یوں کہیں گے کہ ھذا ابوک، یہ شخص تو تیرا باپ ہے. جب باپ ہے تو ایسی تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے. یہاں ظاہر کے تقاضے کے مقتضیات سے ھذا ابوک کہنا صحیح نہیں تھا،
کیونکہ آپ کا مخاطب تو آپ سے زیادہ واقف کار ہے، کیونکہ وہ تو اسے تو پتہ ہے کہ وہ اس کا باپ ہے، تو اسے خبر دینا تو مقصود نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ بھائی یہ تو تیرا باپ ہے اور باپ کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے اور اسے تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر کلام جو ہے ظاہر کے تقاضے کے خلاف لایا گیا ہے، اور اسے کہتے ہیں تنزیل العالم منزلۃ الجاہلی۔ تو یہاں تک یہ پہلی قسم ہوئی۔ اور دوسری نوع جس میں کلام کو مقتضائے ظاہر کے خلاف لایا جاتا ہے وہ ہے تنزیل غیر المنکر منزلۃ المنکر۔ چنانچہ فرماتے ہیں ومنہا، اور انہی میں سے تنزیل غیر المنکر منزلۃ المنکر، غیر منکر کو منکر کے درجے میں اتار دینا ہے۔ اذا لاح علیہ، جب ظاہر ہو جائے اس پر شیء من علامات الانکار، انکار کی کوئی بھی علامت۔ تنزیل غیر المنکر منزلۃ المنکر، غیر منکر کو منکر کے درجے میں اتار دینا جبکہ اس پر انکار کی کوئی علامت پائی جائے۔ فَيُؤَكَّدُ لَهُ، پس اس خبر کو اس کے لیے مؤکد اور پختہ کر دیا جائے۔ نحو، جیسے جاء شقیق، شقیق نامی شخص آیا، عارضا رمحہ، اس حال میں کہ وہ اپنے نیزے کو جانب عرض میں رکھ رہا تھا، تو تب میں نے اسے کہا ان بنی عمک فیہم رماح، کہ بے شک تیرے چچا زاد بھائیوں کے پاس نیزے ہیں۔ تو یہاں سے احراج الکلام علی خلاف مقتضی الظاہر، اس کی دوسری نوع تنزیل غیر المنکر منزلۃ المنکر ہے، یعنی غیر منکر مخاطب کو منکر تصور اور پرست کیا جاتا ہے، پھر غیر منکر جو ہے اس میں دو افراد شامل تھے۔ وہ غیر منکر جو ہے یا تو وہ حالی الذہن ہوگا اور یا متردد، تو دونوں کے لیے یہاں پر مثالیں مذکور ہے۔ اول، جب غیر منکر جو ہے وہ خالی الذہن ہو، تو دونوں کے لیے شرط یہ ہے کہ اس مخاطب پر انکار کی علامتوں میں سے کوئی علامت نظر آ رہی ہو، اور پھر اس کے سامنے ایسا کلام لایا جائے جو کہ منکر کے لیے لایا جاتا ہے، یعنی وہ تو منکر نہ ہو لیکن کچھ علامتوں کی وجہ سے اسے منکر کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے، اور غیر منکر ہونے کے باوجود اس کے لیے ایسا کلام لایا جاتا ہے جو کہ منکر کے لیے لایا جاتا ہے۔ پھر غیر منکر جیسا کہ ہم نے پڑھا یا تو حالی ذہن ہوگا یا متردد، تو حالی ذہن کو منکر کے درجے میں اتارنے کی مثال یہ شعر ہے کہ شقیق نامی شخص اپنے نیزے کو ران پر جانب عرض یعنی چوڑائی میں رکھ کر آیا،
تب میں نے اس سے کہا کہ بلا شبہ تیرے چچا زاد بھائی نیزوں سے مسلح ہیں۔ اصل میں شقیق کی ایک قبیلے کے ساتھ عداوت اور لڑائی تھی، تو جب شقیق کو شاعر نے گھوڑے پر سوار ہو کر اس حال میں آتے دیکھا کہ اس کا نیزہ مقابل سمت میں رخ کیا ہوا اور ہاتھ میں سیدھا سنبھالے ہوئے نہیں ہے، بلکہ یوں ہی بے فکری کے ساتھ حسب عادت اپنے رانوں پر ٹیڑھا یعنی چوڑائی کے لحاظ سے رکھا ہوا ہے، تو بھائی نیزے کی اس طرح رکھنے کی علامت یہ بتا رہی تھی کہ اس سوار کو اپنے دشمنوں کے مسلح طور پر موجود ہونے کی گویا اطلاع ہی نہیں ہے، ورنہ وہ اس نیزے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر جانب مقابل میں سیدھا تھام کر تیار رہتا کہ کہیں نہ کہیں دشمن حملہ نہ کر جائے۔ تو بھائی اسے خوب معلوم ہے کہ میرا دشمن قبیلہ جو ہے وہ مسلح اور چاقو چوبند ہے، اور ان کے مسلح ہونے کا اسے بھی انکار نہیں ہے، اس نے انکار نہیں کیا، مگر اس کی بے اعتنائی یہ علامت انکار ہے۔ تو اس علامت انکار کی وجہ سے اسے منکر سمجھ لیا گیا، اور پھر منکر کے لیے لائی جانے والی خبر یعنی خبر انکاری لائی گئی، اور وہ محل استشہاد جو ہے وہ انا کے ساتھ کلام کو لانا ہے، انا کے ذریعے اس خبر کو پختہ کیا گیا ہے، کیونکہ انا کے ذریعے خبر کو اس وقت پختہ کیا جاتا ہے جب مخاطب جو ہے وہ منکر ہو۔ تو یہاں تو یہ منکر نہیں ہے، لیکن علامات یہ بتا رہے ہیں کہ گویا کہ وہ منکر ہے، لہذا کلام کو مقتضی ظاہر کے خلاف لایا گیا ہے اور مؤکد لایا گیا ہے انا کے ساتھ، گویا کہ وہ منکر ہے۔ تو یہ تو مثال ہوئی خالی الذہن کی۔ غارضاً یہ باب ضرب یضرب سے ہے، غرض یغرض غرضاً بمعنی لکڑی کو چوڑائی کی سمت میں رکھنا۔ رمحن اس کی جماعتی ہے رماح، نیزے کو کہتے ہیں۔ پھر یہاں پر بنو عم سے مراد خاص خونی اور نسبی رشتے کے تعلق سے ان کے واقعی چچا زاد بھائی نہیں ہے، بلکہ ان کا مقابل دوسرا قبیلہ مراد ہے، مگر چونکہ سارے عرب جو ہے وہ ایک ہی کنبے اور گھرانے کے افراد سمجھے جاتے ہیں، اس لیے دوسرے قبیلے کے افراد کو بن العام کہہ دیا گیا، اور یہ بھی مستبعد نہیں ہے کہ خاص قریبی اور نسلی چچا زاد بھائی ہی مراد ہو۔ آئیے اب اس شعر کی ترکیب بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جاء فعل شقیق مرفوع بضم لفظاً ہو کے اس کے لیے فاعل، لیکن یہ ذوالحال ہے یہاں پر کیونکہ آگے اس کے لیے حال مذکور ہے، عارضاً رمحہ۔ پھر آگے جا کر عارضاً یہ شبہ فعل ہے، اور اس میں ضمیر مستتر نکالیں گے جو کہ اس کے لیے فاعل ہے۔ پھر رمحہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی ہے عارضاً شبہ فعل کے لیے۔ پھر شبہ فعل اپنے ضمیر فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر ماقبل کے ذوالحال کے لیے حال۔ پھر ذوالحال اور حال مل کر یہ فاعل ہے جا فعل کے لیے۔ پھر فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔
ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، بنی عم کا یہ مرکب اضافی ہو کر مسلسل یہ اسم ہے انا کے لیے، فیہم یہ جار مجرور کائنن سے متعلق ہو کر خبر مقدم ہے، جبکہ رما ہو اس کے لیے مبتدائی مؤخر۔ پھر مبتدائی مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہے انا حرف از حروف مشبہ بالفعل کے لیے۔ پھر انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو بھائی غیر منکر جو ہے وہ یا تو مکمل طور پر حالی الذہن ہوگا، جس کی مثال ہم نے پڑھی، اور یا وہ متردد ہوگا، یعنی شک کرنے والا ہوگا۔ چنانچہ اس کی مثال آگے ذکر کی جاتی ہے، وَكَقَوْلِكَ اور جیسے تیرا یہ کہنا، لِلسَّائِلِ سائل کو۔ اب کیسا سائل ہے؟ المستبعد حصول الفرج، یعنی آسانی اور کشادگی کو مستبعد سمجھنے والا، اور جیسے کہ تیرا آسانی اور کشادگی کو مستبعد سمجھنے والے سائل کو یہ کہنا، ان الفرج لقریب، یہ بلا شبہ کشادگی جو ہے وہ البتہ قریب ہے۔ تو یہاں پر یہ مثال جو ہے ان الفرج لقریب، یہ غیر منکر کی دوسرے فرد یعنی مخاطب جب متردد ہو اس کی مثال ہے۔ مثال کے طور پر ایک قیدی شخص جسے اس کی رہائی کے قریبی زمانے میں ہونے کی خبر دی گئی تھی، آپ سے مایوسانہ انداز میں پوچھ رہا ہے کہ کیا ہمارا چھٹکارا بھی ہو سکتا ہے؟ تو یہ شخص پلوا کے اگرچہ متردد اور شاک ہے، مگر ابھی اس کے چہرے پر رہائی کے بارے میں مایوسی اور استبعاد کی کچھ ایسی کیفیت چھائی ہوئی ہے جس سے آپ نے سمجھ لیا کہ یہ قیدی اور سائل جو ہے یہ رہائی کے قریب ہونے کے خبر کا منکر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ اس کے لیے وجوبی تاکید والی انکاری خبر لائیں گے اور یوں کہیں گے ان الفرج لقریب، کہ بے شک آپ کی رہائی نزدیک آ ہی چکی ہے۔ تو اب اس مثال میں انا اور لام جو ہے یہ دونوں ادوات تاکید ہیں جن کے ذریعے سے کلام کو موقت کر دیا گیا ہے۔ یعنی متردد فی الحکم کی مثال جو ہے کہ ایک قیدی ہے جو مصیبت میں گرفتار ہے اور اپنے سلسلے میں مایوس ہے کہ اسے اس مصیبت سے شاید ہی نجات ملے، تو اس کے چہرے پر جو علامات ہے اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ نجات کا گویا کہ منکر ہے۔ تو جب وہ اس سلسلے میں آپ سے سوال کرے اور آپ جواب میں کہے ان الفرج لقریب، یہ بلا شبہ کشادگی قریب ہے، تو گویا کہ اس کو آپ نے منکر کے درجے میں اتار لیا۔ تو یہ مثال ہوئی غیر منکر یعنی متردد فی الحکم کو منکر کے منزلہ میں اتارنا، منکر کے درجے میں اتارنا۔ تو یہاں پر دو مثالیں ہیں، کیونکہ غیر منکر کی دو افراد ہیں، ایک خالی الذہن جس کی مثال میں شعر کو لایا گیا ہے، اور دوسرا متردد فی الحکم جس کی مثال جو ہے ان الفرج لقریب لایا گیا ہے، اور دونوں کو منکر کے درجے میں اتار دیا گیا ہے، گویا کہ دونوں خبر سے انکار کرنے والے ہیں اور منکر ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَتَنزِيلُ الْمُنْكِرِ أَوِ الشَّاكِّ مَنْزِلَةَ الْحَالِ، کبھی منکر اور یا متردد کو
خالی ذہن تصور کر لیا جاتا ہے اذا کان معه من الشواہد، جبکہ اس کے پاس اس قدر شواہد یعنی دلائل ہوں، اذا تأملہ، کہ جب ذرا بھی اس پر غور و فکر کیا جائے، زال انکارہ اور شکہ، تو اس کا انکار اور شک جو ہے وہ دور ہو جائے. یعنی مخاطب ہے وہ منکر ہے، انکار کرنے والا ہے، یا شک کی ہے یعنی شک کرنے والا ہے، لیکن اس کا انکار اور اس کا شک جو ہے وہ اس درجے کا ہو کہ معمولی سے اور ہوش سے اس کا انکار اور شک جو ہے وہ دور ہو سکتا ہے. تو اس کو خالی الذہن تصور کر لیا جاتا ہے، خالی الذہن کے درجے میں اسے اتار لیا جاتا ہے، بشرط یہ کہ اس مخاطب کے سامنے اس قدر دلائل اور شواہد موجود ہوں کہ ان میں صرف غور و خوض کرنے سے اس کا انکار اور تردد اور شک جو ہے وہ دور ہو جائے. قول کا جیسا تیرا یہ کہنا، لمن ينکر منفعت الطب او یشک فیہا، ایک شخص ہے جو طب کی منفعت کا یا تو انکار کرتا ہے یا اس میں شک کرتا ہے، تو آپ اسے کہیں گے الطب نافع، طب جو ہے یہ نفع بخش ہے. یعنی کوئی شخص ہے وہ طب جو ہے علم طب اس کے مفید اور نفع بخش ہونے میں یا تو شک کرنے والا ہے یا اس کا انکار کرنے والا ہے، تو آپ اس کے ساتھ زیادہ باس و مباحثہ نہیں کریں گے اور اس کے انکار اور تردد کو زائل کرنے کے لیے دلائل نہیں لائیں گے، بلکہ ایک سادہ ابتدائی خبر لا کر یوں کہیں گے کہ الطب نافع، علم طب جو ہے وہ نفع بخش ہے. گویا آپ نے اس مخاطب منکر اور شاکی شخص کو خالی ذہن تصور کر لیا، گویا کہ اسے اتنا بھی پتہ نہیں کہ طب جو ہے وہ کتنا نفع بخش ہے. تو اس مثال میں الطب نافع اس کو بغیر تاکید کے لایا گیا ہے، جبکہ ظاہر کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کو کہا جاتا ان الطب نافع، اور ایسا نہیں کہا، اور وہ اس لیے کہ یہاں منکر اور شک کرنے والے شخص کو حالی الذہن کے درجے میں اتار لیا گیا ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ حالی الذہن شخص کے سامنے کلام کو بغیر تاکید کے لایا جاتا ہے. تو یہاں پر اتنے دلائل اور شواہد موجود ہے بھائی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ طب واقعی نفع بخش ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ انکار کر رہا ہے یا شک کر رہا ہے، تو اس کے لیے ہم تاکید کے ساتھ کلام نہیں لائیں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ گویا کہ وہ خالی الذہن ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.